اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءہ وجاء اور آئی ہو ان کے پاس قوم ہو ان کی یہرعون دوڑتے ہوئے الیہ ان کی طرف وجاءہ قومہ یہرعون الیہ اور ان کی قوم ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس وقت انہیں خبر ملی مہمانوں کی۔ ومن اور سے قبل پہلے کانو وہ تھے یعملون کرتے السیئات برے کام، ومن قبل کانو یعملون السیئات اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ قال فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، ہاؤلائی یہ ہیں، بناتی میری بیٹیاں، یعنی یہ ہیں میری قوم کی بیٹیاں، مراد ہے میری قوم کی بیٹیاں، ہننا وہ ہیں، اطہرو پاکیزہ، حلال، لکم لا لیکم تمہارے۔ قال یا قومی ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریق نکاح حلال ہیں، پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، فتقوا پس تم ڈرو، اللہ سے، ولا تحزونی ولا اور نہ تحزونی تم رسوا کرو مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں میں، فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، ولا تحزونی فی ضیفی اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیسا کیا، لیسا نہیں ہے، منکم تم میں، رجل کوئی شخص، رشید نیک سیرت، الیسا منکم رجل رشید کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بے حیا قوم کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح ہم پچھلی آیت میں پڑھے ہیں، تفسیر بھی کر دی تھی کہ ان کی قوم مردوں کے ساتھ بری خواہشات میں مبتلا تھی، مرد کے ساتھ برائی کرتے تھے۔ تو جس وقت ان کے پاس فرشتے خوبصورت شکلوں میں آئے، نوجوانوں کی شکلوں میں، تو انہیں اسی بات کا خوف ہوا کہ یہ میری قوم ان کے پیچھے لگ جائے گی، اور ان کی بیوی نافرمان تھی، وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی، لہذا اس نے جا کر ان کی قوم کو بتا دیا۔ تو اس وقت ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، ان کی برائی کو، ان کے بد عمل کو، ان کی بدی کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئی، وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ برائیوں کو وہ دل دادا تھے اور برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، اللہ کے رسول کی نصیحتوں کو، اللہ کے کلام کو بھول چکے تھے۔ تو اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔
یعنی وہ اس برائی میں گرفتار تھے اور یہ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر وہ یہ فعل بد کرتے تھے. پہلے سے ان کی روش تھی، ان کی یہ عادت ہو چکی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس موقع پر بھی انہیں نصیحت کی. فرمایا قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، حلال ہے. تم نکاح کر کے انہیں اپنی زوجیت میں لے آؤ، اور جو تم خواہش پوری کرنا چاہتے ہو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی خواہش پوری کر لو. یہاں انہوں نے جو لفظ بولا ہے ہؤلاء بناتی، اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے یہ میری بیٹیاں ہیں، مگر کیونکہ وہ ان کی صلبی انہوں نے اپنی صلبی بیٹیوں کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہر نبی کی قوم، ہر نبی اپنی قوم پر روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے، روحانی قائد کی طرح ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو نکاح کر لو. کیونکہ اب ظاہراً بات ہے اتنے وہ بدقماش عیاش لوگ تھے، نبی اپنی بیٹیاں انہیں کیسے دے سکتے تھے؟ نمبر ایک. نمبر دو، ان کی پوری قوم اس عیاشی میں، اس عمل بد میں، فعل بد میں ملوث تھی. تو اتنی تو ان کی اپنی ذاتی صلبی بیٹیاں نہیں تھی تو وہ اس طرف اشارہ کرتے معاذ اللہ. تو یہاں مراد ہے وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بنات ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور ان کو اپنی زوجیت میں لے آؤ، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، حلال ہے. اور آگے انہوں نے مزید اپنی قوم کو جھنجھوڑا، فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، اس فعل بد کو چھوڑ دو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کا حق ادا کرو اور ان کے بارے میں برائی میں ملوث نہ ہو. وَلَا تُحْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو. یعنی میرے مہمان کیا کہیں گے کہ میری قوم کس طرح کی ان کی عادت ہے، فعل بد ہے، اور تم معاذ اللہ ان کے ساتھ بھی برائی پر آمادہ ہو. تو انہوں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے جھنجھوڑا تاکہ وہ اس فعل بد سے باز آ جائیں، اس فعل بد کو چھوڑ دیں. پھر آگے انہوں نے یہ بھی فرمایا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ کوئی نیک سیرت، کوئی اللہ کے حکم کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے والا، اطاعت کرنے والا، اس برائی کو چھوڑنے والا. فرمایا کیا تم میں کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے، نیک سیرت شخص نہیں ہے؟ تو انہوں نے اپنی قوم کو اس حد تک جھنجھوڑا اور متنبع کیا. مگر ان کی قوم کیا کہتی ہے؟ آگے سورہ ہود آیت نمبر 79، اس میں ارشاد فرمایا قالو، وہ بولے لقد، بے شک، علمتا، تم جانتے ہو، ما نہیں ہے لنا، ہمارے لیے، فی بناتی کا، تمہاری بیٹیوں میں، من حقن، کوئی غرض. قالو، وہ بولے لقد علمتا ما لنا فی بناتک من حق، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان کے اندر کوئی دلچسپی نہیں. وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، لَتَعْلَمُ، ضرور جانتے ہو، ما، جو کچھ، نرید، ہم چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس قوم کی اپنے نبی کی گستاخی اور بے ادبی.
کہ اپنے رسول کو، اللہ کے برگزیدہ رسول کو، نبی کو ان کے ادب سے، ان کی تعظیم سے اور ان کی اطاعت سے عاری تھے، ان کی اطاعت سے عاری تھے، ان کی تعظیم سے اور ان کی اطاعت سے عاری تھے۔ تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کو جس طرح عام انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو کہہ کر خطاب کرتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تو کہہ کر مخاطب کیا، مخاطب ہوئے۔ لقد علمتا، یہ جو تا زبر تا ہے یہ صیغہ واحد مذکر کے لیے آتے ہیں، کسی ایک بندے کو مخاطب ہونا ہو اس کے لیے بولتے ہیں تا، یعنی فعل کے ساتھ لگتا ہے علمتا۔ تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں۔ یعنی ایک تو نبی اور رسول کے اللہ اور کے رسول کے بے ادب گستاخ، اور دوسرا برائی پر بے باک، جس برائی میں ملوث تھے، جس فعل باد میں ملوث تھے، انہیں ذرہ بن ندامت نہیں تھی، اور خیر کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی کوئی بات بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ سیدھا سیدھا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ معاذ استغفر اللہ، یعنی ان آیات مبارکہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر اس برائی میں رچ بس، یہ برائی ان کے اندر کس قدر رچ بس چکی تھی اور ان کی فطرت کا حصہ بن گئی تھی، ان کی عادت بن گئی تھی یہ برائی۔ نبی کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 80، اس میں فرمایا قال، انہوں نے کہا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، لو کاش انا لی، بے شک ہوتا میرے لیے، بکم تمہارے مقابلے میں، قوتن کوئی قوت۔ قال لو انا لی بکم قوتن، لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، او یا آوی، میں پناہ لے سکتا، الا طرف، رکنن، کسی کلا میں یا پناہ گاہ میں، شدید مضبوط، او آوی الا رکن شدید، یا میں کسی مضبوط کلا میں، مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے سکتا۔ اب یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا جواب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کی ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر امت میں ان کی یہ کوشش ہوتی کہ امت گمراہی سے بچ جائے، امت راہ راست پر آ جائے، امت ہدایت کی راہ پر آ جائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام، ان کا یہ اصل وطن نہیں تھا، ان کا اصل وطن تو شام کی طرف تھا، شام کی طرف، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان عراق میں تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کر لی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو یہ اہل سدوم کی طرف جو بستیاں تھیں، 5 بستیوں کا ذکر آتا ہے، تو ان کی طرف انہیں بھیجا گیا۔ سدوم جو سب سے بڑی بستی تھی، سدوم سب سے بڑی بستی تھی، وہ 5 بستیاں یہ تھی، سیگا، سگرا،
غمرہ، دوما اور صدوم، یہ 5 بستیاں تھیں۔ اب یہاں ان کا قبیلہ بھی نہیں تھا، خاندان بھی نہیں تھا، ساتھی بھی نہیں تھے، اور ادھر جو قوم تھی ان کے مخالف دشمن، جو ان کے پاس مہمان ہے فرشتوں کی شکل میں، اس کے بھی مخالف ہو گئے، اس کی بھی دشمن ہوگی، اور ان کے ساتھ برائی پر آمادہ ہوگی قوم۔ تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے، کیونکہ انبیاء کرام اور رسل جب دنیا میں انہوں نے دعوت تبلیغ دی ہے تو دنیا کے اسباب کو مد نظر رکھ کر دعوت دی ہے، دنیا کے اسباب کو اختیار کیا ہے۔ معجزہ اس وقت انہوں نے دکھایا جب حق اور باطل میں واضح تفریق کرنا پڑ گئی۔ پھر جو کوئی معجزے کا انکار کرتا رہا وہ قوم برباد ہوتی گئی۔ تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اس موقع پر آرزو کی کہ کاش مجھے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت حاصل ہوتی، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، یا وہ کہتے ہیں کہ کاش میں کسی مضبوط قلعہ میں، مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے سکتا، یعنی میرے ساتھ قوت ہوتی، کوئی جمعیت ہوتی، یا میرے ساتھ میرا خاندان ہوتا، ان کے ساتھ مل کر پھر میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ تو یہ انہوں نے خواہش کی۔ اس میں ایک حدیث مبارک بھی ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام کی مغفرت فرمائے، وہ بے شک رکن شدید کی پناہ کی خواہش کرتے تھے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3375، اور سنن ترمذی میں اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کو اس کی قوم کے مضبوط قبیلہ سے بھیجا، یعنی پیچھے مضبوط قبیلہ ہوتا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3116۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی اس طرح واقعہ ملتا ہے کہ جب قوم ان کی مخالف ہوئی تو وہ قوم نے خود انہیں کہا کہ اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تمہارے ساتھ تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ یہ ہم پچھلی صورتوں میں پڑھے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو مٹا دیتے۔ یہ بلکہ اس کے آگے سورہ ہود آیت نمبر 91 میں یہ آ رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ وہ اس میں کہتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں کہ آپ کی پشت پر بھی بنو ہاشم تھے، حضرت ابو طالب، پھر حضرت عبد المطلب، آپ کے بچپن میں، نوجوانی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے، پھر آپ کا قبیلہ تھا بنو ہاشم آپ کے ساتھ۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے خواہش کی اس موقع پر تاکہ وہ ان فتنہ پرور کے فتنے سے بچ جاتے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 81، اس میں ارشاد فرمایا، قالو، وہ بولے، یعنی فرشتے کہنے لگے، یا لوط، اے لوط، انا، بے شک ہم، رسول، بھیجے ہوئے ہیں، ربی کا، ربی، رب کے، کا، آپ کے، قالو یا لوط انا رسول ربک، تب فرشتے کہنے لگے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلو، لن ہرگز نہیں، یصلو، وہ پہنچ سکیں گے، الیکا، آپ تک، لن یصلو الیکا، یہ لوگ ہرگز بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، فاسری، پس آپ نکل جائیں، بیاہلی کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بقطعٍ، کچھ حصے میں، من اللیل، رات کے،
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں۔ ولا، اور نہ، یلتفت، مڑ کر دیکھیں، منکم، تم میں سے، احدن، کوئی ایک بھی، ولا یلتفت منکم احدن، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی عورت کے، سوائے آپ کی بیوی کے، یعنی وہ عذاب میں گرفتار ہوگی۔ انہو، بے شک، وہ یعنی عذاب، مصیبہا، مصیب پہنچے گا، ہا اسے، ماں جو کچھ، اصابہ پہنچے گا، ہم انہیں، انہو مصیبہا ما اصابہم، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ انہ، بے شک، موعدہ، مقررہ وقت ہے، ہم ان کا، الصبح، صبح کا، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے۔ الیسا، کیا نہیں ہے، الصبح، صبح، بقریب، قریب، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے۔ اب یہاں فرشتوں نے اس آیت میں اپنی شناخت ظاہر کر دی۔ پہلے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے مہمان بنے رہے، یہ دراصل اتمام حجت کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی پردہ ڈال دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو پیشگی آگانا فرمایا اور پردہ ڈال کے رکھا تاکہ اس نافرمان قوم پر اتمام حجت ہو جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے اور فرشتوں کے مکالمے سے ان کی نافرمانی ظاہر ہو جائے اور حجت کامل ہو جائے ان پر عذاب کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا۔ تو پھر فرشتوں نے اپنی شناخت ظاہر کر دی، وہ کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تو فرشتے، ہمیں رب نے بھیجا ہے، اور آپ گھبرائیں نہ، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ جو خواہش کر رہے ہیں کہ کاش مجھے قوت حاصل ہوتی، کاش میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا میری پشت پر، تو فرمایا انہیں کہا آپ گھبرائے نہ، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اب ان کا وقت آ گیا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو لیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے اہل و عیال، ان کے آپ پر ایمان لانے والے، ان کو لیں، رات کی تاریکی میں نکل جائیں۔ یہاں بھی واقعہ آتا ہے کہ وہ جو قوم ہے وہ جب غالب آنے لگی حضرت لوط علیہ السلام پر، امام قرطبی نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پر ان کی قوم غالب آنے لگی، وہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت لوط دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت ان سے فرشتوں نے کہا آپ دروازے سے ہٹ جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے، وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور الٹے پاؤں بھاگے، بچاؤ 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 چیخیں مارتے ہوئے بھاگے۔ اس کا ذکر سورۃ القمر آیت نمبر 37 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 37 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، سو اب میرے عذاب اور میری وعید کا مزہ چکھو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرح اشارہ فرما دیا، فرشتوں نے کہا اب رات کو نکل جائیں۔ تو جس وقت تو پھر یہی ہوا، وہ رات کو نکل گئے، لیکن انہوں نے فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ،
آپ کی بیوی کے علاوہ باقی سارے چلے جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ اب ان پر عذاب کا وقت آنے والا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے روایات میں آتے ان سے کہا کہ ان کو اسی وقت ہلاک کر دو، وہ کہنے لگے نہیں، ان کا جو صبح کے وقت مقرر ہے عذاب کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک انہیں پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، یعنی اس عورت کو بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچے گا، یہ بھی عذاب میں گرفتار ہوگی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی نسبی رشتہ بھی ہو، اگر کوئی اہل و عیال میں سے بھی ہو، لیکن وہ نافرمان ہو، اللہ کا نافرمان، اللہ کے رسول کا نافرمان، اچھا حسب رکھتا ہو، اچھا نسب رکھتا ہو، تو وہ بھی برباد چلا جاتا ہے، وہ بھی ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں پڑھے ہیں، اسی صورت میں کہ ان کا بیٹا بھی عذاب میں گرفتار ہو گیا، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ بھی نافرمان تھی، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ تو آگے فرمائے اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کا جو عذاب کا مقررہ وقت ہے وہ صبح کا ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی یہ رات گزرنی ہے تو صبح آ جانی ہے۔ اور صبح پھر بستی کا کیا حال ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے، نفس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔